السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم خلیفہ اعلیٰ حضرت ناصر مسلک اعلیٰ حضرت مولانا شمس الدین قمہاری علیہ رحمۃ رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی شمس الدین قادری قمہاری راجستانی علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے مزید جاننے کے لیے آپ ہمارے پیارے دوست مولانا نازش المدنی مراد آبادی صاحب، جو استاد ہیں جامعۃ المدینہ ہبلی کے، ان کی کتاب کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ آپ لازمی طور پر اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ ہم حضرت مولانا شمس الدین قادری علیہ رحمۃ رضوان کا سرسری ذکر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ شمس العلماء حضرت علامہ مفتی شمس الدین قادری رضوی قمہاری ناگوری علیہ رحمۃ رضوان کا تعلق سرزمین قمہاری ناگور راجستھان سے ہے۔ آپ نے اپنے عہد کے نامور اساتذہ مولانا دیدار بخش علیہ رحمۃ رضوان، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان اور علامہ معین الدین اجمیری علیہ رحمۃ رضوان سے اکتساب فیض کیا، پھر دنیا کے سامنے ایک جید عالم دین، کونا مشق مفتی، کشور تدریس کے بے تاج بادشاہ، کامل شیخ طریقت بن کر ابھرے۔ حضرت مفتی شمس الدین رضوی علیہ رحمۃ رضوان اعلیٰ حضرت کے مرید و خلیفہ تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے خلفاء کرام کے ناموں کی ایک فہرست جاری فرمائی تھی، جس میں 22 نمبر پر آپ کا نام، آپ کا اسم گرامی موجود تھا۔ کچھ اس انداز میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے فہرست میں آپ کا نام شامل فرمایا تھا: جناب مولوی شمس الدین صاحب، ضلع ناگور، قصبہ باسنی، علاقہ جودھ پور، عالم، مدرس، مزاج طریقت۔ حیرت ہے کہ آسمانی رضویت کی آفتاب کی روشنی سے دنیا رضویات ابھی تک محروم تھی۔ ان کا تذکرہ، ان کا تعارف ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ ہم مولانا نازش المدنی مراد آبادی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اسے آسمان علم و حکمت کا تعارف دنیا اہل سنت کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ حضرت العلامہ شمس العلماء عمدۃ الفقہاء حضرت مفتی شمس الدین قادری رضوی علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت باسعادت 1274 ہجری میں قمہاری، ضلع ناگور، راجستھان کی سرزمین پر حضرت مولانا دیدار بخش علیہ رحمۃ رضوان کے گھر ہوئی۔ آپ کے پہلے بزرگ 1205 ہجری میں پیر پٹان غوث زمان خطب وقت حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمہ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر روہیل شریف یعنی ناگور راجستھان تشریف لائے، پھر وہاں سے قمہاری آئے اور یہیں آباد ہو کر رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ قمہاری کے مشہور و معروف بزرگ حضرت حسن شہید علیہ رحمۃ رضوان آپ کے اجداد میں سے ہیں۔ حضرت مفتی شمس الدین رضوی علیہ رحمۃ رضوان کا نسب کچھ اس طرح ہے: مفتی شمس الدین احمد قادری بن مولانا محمد دیدار بخش بن محمد عثمان بن حیات بخش جیون بخش بن شیخ حسن بن شیخ محمد سلیمان بن قاضی شاہ محمد علیہ الرحمہ۔ قاضی شاہ محمد علیہ رحمۃ رضوان کا مزار شریف غالباً روہل راجستھان میں موجود ہے۔ حضرت مفتی شمس الدین رضوی علیہ رحمۃ رضوان نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی حضرت مولانا دیدار بخش علیہ رحمۃ رضوان سے حاصل کی، اور اس کے بعد والد گرامی نے اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کا داخلہ جامعہ معینیہ عثمانیہ اجمیر معلیٰ، جو خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کے آستانے کے احاطے میں واقع تھا، اس مدرسے میں کرایا۔ یہاں آپ نے اپنے وقت کے نابغہ روزگار ہستیوں سے، علوم و فنون کے ماہرین سے اکتساب فیض فرمایا۔ اس کے بعد آپ کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کی کوششوں نے بریلی شریف جامعہ منزل اسلام بریلی شریف بلا لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شمس العلماء مفتی شمس الدین قادری علیہ رحمۃ رضوان پڑھنے کے لیے جب بریلی شریف پہنچے اور ریلوے اسٹیشن پر اتر کر باہر نکل ہی رہے تھے کہ دیکھا کہ 2 طالب علم آپ کے استقبال کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی فوراً آپ کے ہاتھوں سے سامان لینا چاہا، تو مفتی شمس الدین علیہ رحمۃ رضوان سے ان کا نام اور مقصد پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے کہا میں تو حضرت کو اپنے آنے کی اطلاع بھی نہیں دی تھی۔ تو ان طلباء نے کہا حضرت نے ہمیں آپ کا حلیہ بھی بتا دیا تھا، تبھی تو ہم سیدھے آپ تک آ پہنچے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ قمہاری ناگور راجستھان سے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ والوں کی کتنی بڑی شان ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی سب سے بڑی کرامت ہے، آنے والے کا نام، مقام وغیرہ سب پہلے سے ہی بتا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں، حضرت مفتی شمس الدین قادری رضوی علیہ رحمۃ رضوان کے اساتذہ کرام میں حضرت مولانا دیدار بخش، امام العلماء علامہ معین الدین اجمیری علیہ رحمۃ رضوان اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ بریلی شریف سے تعلیم سے فراغت کے بعد آپ قمہاری کے احباب کے بے حد اصرار پر آپ نے احمد شہید مسجد کی
امامت و خطابت کو قبول فرما لیا اور اس کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ مرکزی مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ باسنی میں بھی آپ نے دینی تعلیم اور تدریس کا آغاز فرمایا۔ آپ اپنے وقت کے جید عالم دین اور کہنہ مشق مفتی تھے، اور کیوں نہ ہو آپ کو امام وقت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان سے شرف تلمذ حاصل تھا، اور اسی بنا پر آپ اپنے علاقے میں مشہور اور مرجو العوام اور خواص تھے۔ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو علماء و عوام سب کے سب آپ کی جانب متوجہ ہوتے اور رجوع ہوتے، اور آپ ہی سے اس کا حل لیتے۔ آپ علیہ رحمۃ رضوان انتہائی توجہ کے ساتھ اس مسئلے کا حل شریعت کی روشنی میں بیان فرماتے۔ حضرت مفتی شمس الدین قادری علیہ رحمۃ رضوان اپنے عصر کے ایک جید اور ممتاز عالم دین تھے۔ مطالعہ اور کتب بینی کا کافی شوق تھا۔ آپ کے پاس کتب کا ایک عظیم ذخیرہ موجود تھا۔ آپ کی وفات کے بعد کچھ کتابیں امام احمد رضا کتب خانہ کشمیر لے گئی، اور کچھ کتابیں مفتی خلیل الرحمن صاحب کے ذاتی کتب خانے میں موجود رہیں۔ یوں آپ کا ذخیرہ کتب ضائع ہو گیا، اور جو تحقیق کی راہوں میں ایک نئی مشعل بن سکتا تھا وہ وقت سے پہلے بجھ گیا۔ حضرت مفتی شمس الدین قادری علیہ رحمۃ رضوان کے بے شمار کرامات ہیں۔ آپ ان کی کرامات جاننے کے لیے مولانا نازش المدنی صاحب کی کتاب تذکرہ مفتی شمس الدین قادری علیہ رحمۃ رضوان کا لازمی طور پر مطالعہ کریں۔ حضرت مفتی شمس الدین قادری علیہ رحمۃ رضوان شریعت مطہرہ کے ہر حال میں پابندی فرماتے تھے، اور کسی بھی جگہ غیر شرعی فعل کا ارتکاب نہیں فرماتے تھے، بلکہ ہمہ وقت شریعت و سنت کی پاسداری کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو، دراصل عالم ہی اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے۔ پابندی شرع کی بابت بے شمار آپ کے واقعات و کرامات ہیں۔ مفتی شمس الدین قادری علیہ رحمۃ رضوان کے گھر 2 لڑکے اور 7 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ پہلی بیوی سے صرف 1 لڑکے مولوی عبدالعلیم صاحب پیدا ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے دوسری شادی کی جن سے 7 لڑکیاں اور 1 لڑکا پیدا ہوئے۔ حضرت مفتی شمس الدین قادری علیہ رحمۃ رضوان کا وصال 83 سال کی عمر میں 27 رجب المرجب 1357 ہجری کو کمہاری ضلع ناگور راجستھان میں ہوا۔ آپ کا مزار پرانوار کمہاری میں حضرت بالا پیر حسن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف سے مغرب کی جانب واقع ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی قبر انور پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔